اس لیے مسجد میں شور کرنا، مسجد میں ہنگامہ کرنا، دنیاوی کام مسجد میں انجام دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسجد صرف عبادت کے لیے قائم ہوتی ہے۔ مسجد میں لوگ جا کر کے ہلہ کرنے لگ جاتے ہیں، مسجد میں کیا کیا معاملات کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن مسجد اصل میں بنائی جاتی ہے عبادت کے لیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وحدانیت کی یہ پکار ہے کہ روئے زمین پر اگر عبادت ہوگی، مسجدوں میں نماز ہوگی، عبادت ہوگی، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی اپنا مقصد حل کرنے کے لیے نہیں۔ لوگوں کے یہاں لوگ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں گاؤں میں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ آئیں گے ہماری بچی کو دیکھنے کے لیے، کہیں گے کہ یہ نمازی نہیں ہے، ان کے گھر میں شادی نہیں کریں گے، بچی بیاہ نہیں کریں گے اس کے گھر میں، تو لوگ اس بیاہ کے اس بچی کو گھر میں لانے کے لیے بہو بنا کر کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دکھاوا ہے، اور یہ ایک طرح کا شرک ہے کہ آپ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، اپنا کچھ مقصد حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیا آپ نے۔ تو نماز جیسی عبادت یا عبادت اللہ رب العالمین کی صرف ہوگی، کسی اور کی نہیں، کسی غرض کے لیے، کوئی مقصد کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، ایسی عبادت اللہ کو منظور نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، ان کو بنانے میں بھی اور ان کو آباد رکھنے میں بھی مومن کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینی چاہیے۔ جس مسجد کے مینار سے، جس مسجد کے منارے سے حی علی الصلاۃ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے، جب انسان اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو گویا کہ اس کے سامنے دنیا، پوری دنیا ہیچ ہے، بیکار ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے دنیا۔ اس لیے جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد اس کے لیے نہ بات کرنا جائز ہے، نہ اپنے کپڑے درست کرنا صحیح ہے، نہ کوئی اور کام کرنا درست ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے امیدیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقے بتلائے گئے ہیں، جو دعائیں اور صورتیں بتلائی گئی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ دوسرا کچھ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سارا سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس تکبیر کا نام شریعت نے تکبیر تحریمہ رکھا ہے، یعنی اس تکبیر اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد کوئی چیز اور کرنا، دنیاوی چیز جائز نہیں ہے۔ اور سلام کو کیا کہا گیا ہے؟ سلام کو جب آدمی سلام پھیر لیتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کے لیے وہ کام کرنا جائز ہو جاتا ہے جو نماز کے اندر جائز نہیں ہے، مثلا بات کرنا، کپڑے درست کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایسی نماز ہے یا ایسی جگہ ہے مسجد جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدن، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ یہ حدیث ہے، آپ بہت زیادہ سن رہے ہیں ہر جلسے میں، جہاں پر بھی جو مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے جلسہ ہوتا ہے، علماء لوگ یہ حدیثیں سناتے ہیں آپ کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنا مال خرچ کر کے مسجد کی تعمیر کے بنانے میں کچھ بھی حصہ لیتا ہے، جیسے دوسری حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک گھونسلے کے برابر بھی اگر وہ چڑیا کا ایک گھونسلہ کے برابر بھی اگر وہ مسجد بناتا ہے، کیا مطلب کہ تھوڑا سا بھی خرچ کرتا ہے مسجد بنانے میں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ 100 روپیہ دے کے کیا ہوگا، 50 روپیہ دے کے کیا ہوگا۔ نہیں میرے دوستو، آپ کو جتنی وسعت اللہ نے دی ہے اسی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کیجیے۔ ایک گھونسلے کے برابر بھی کوئی اگر مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ کتنی بات ہے، آپ بنائیں گے اللہ کا گھر، آپ بنا رہے ہیں اللہ کا گھر،
لیکن آپ کے لیے کون بنا رہا ہے؟ رب العالمین جو پوری دنیا کا پالنہار ہے، پوری دنیا کی تخلیق کرنے والا خالق ہے، پوری دنیا کی نگرانی کرنے والا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی نگرانی سے، اپنے ڈائریکشن اور اپنے ہدایت سے جنت جیسی جگہ میں آپ کے لیے ایک محل تیار کرے گا۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کو جو ایک نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنی بیٹی، اپنے بیٹا کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، نہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیار کرتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے جب آپ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہی دیا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ انسان جب چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت بڑا بدلہ اور ثواب تیار کر کے رکھتا ہے آخرت میں اور قیامت کے دن۔ یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اور اپنے بندوں کی فلاح اور بہبودی اور کامیابی کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین بہانے پیدا کرتا ہے۔ جیسے مسجد خراب ہو گئی، مسجد ٹوٹنے لگ گئی، تو یہ ایک بہانہ ہے آپ کو نیکی کی طرف آنے کے لیے، آپ کو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے۔ یہ سب بہانے ہیں، ان بہانوں کو آپ تلاش کرتے پھریے، ان بہانوں کو ڈھونڈیے کہ کہاں ایسا موقع مجھے ملے، میں فٹ سے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق 2-4 روپے خرچ کروں اور میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کا مستحق اور حقدار ہو جاؤں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جن سے اللہ راضی ہو گیا اس کی نیا پار ہے اور اللہ رب العالمین اس سے کامیاب کر کے رہے گا۔ تو سب سے پہلے انسانوں پر جو ضروری چیز ہے کہ وحدانیت کو روئے زمین پر قائم کرے، اور وحدانیت کو قائم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے پڑھے، کسی غرض سے نہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو نمازی ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہیں سے اللہ کی وحدانیت قائم ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے تمام انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ مدت نبوت میں 13 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی، توحید کی، وحدانیت کی دعوت کو عام کرنے میں لگا دیا۔ 13 سالہ زندگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی بڑی یہ چیز ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ، کم نہیں ہے، یعنی 12 اور 1 13 سالہ ایک لمبی مدت کو صرف لوگوں کو یہ بتایا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، وحدانیت قائم کر لو، اللہ کی توحید کو مان لو، تم لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ تفلحو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے توحید کو قائم کرنے میں۔ اور توحید قائم کب ہوگی؟ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور مسجدوں میں آ کر کریں گے، جماعت کے ساتھ کریں گے، اور اس کے لیے مسجدیں بنانا ضروری ہے۔ اس لیے مسجدیں بنانا انبیاء کی عادت ہے اور اسلام کا حکم ہے، انبیاء کی عادت ہے، انبیاء نے مسجدیں بنائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تعمیر کی، پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ تو اس طرح سے انبیاء کی عادت ہے، تو ہم کیوں نہ انبیاء کی عادت کو اپنا کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کر لیں میرے دوستو۔ اس لیے بات لمبی کرنی نہیں ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس نیک کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے۔ میں جس جلسہ میں تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ادوا میں، اتنی زیادہ بھیڑ، اس سے کئی گنا بڑا پنڈال تھا، کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور روڈوں پر بھی کھچا کھچ بھرا ہوا، عورتیں اور مرد پورا مجمع میں بھرا ہوا۔ آپ کے ہاں تو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم کو لگ رہا ہے کہ وہاں صبح تک لوگ بیٹھے رہیں گے۔ اتنی زیادہ محبت اور دان کا، صدقہ اور خیرات کا تانتا لگ گیا۔ 1000 روپے، 50,000، 70,000، 1 لاکھ، اس طرح کے چندے آنے شروع ہو گئے۔ وہاں جذبہ دیکھا میں نے، اور
بہت ہی اچھا لگا۔ تو اس طرح کا ماحول ہمارے درمیان بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے پیسے چھین لیں گے آپ کے بچے، آپ کی اولاد کل لے لے گی، آپ مر جائیں گے، قبر میں سو جائیں گے، کوئی آپ کا پرسان حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہی چند پیسے جس کو آپ مسجد کے لیے، جس کو آپ مدرسوں کے لیے، جس کو آپ عالموں کی تنخواہ دینے کے لیے خرچ کریں گے، یہی پیسے آپ کا کام آئیں گے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نیک کام میں آگے بڑھائے، توحید کو قائم کرنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی اللہ توفیق دے، ہمارا ایمان کو اللہ تر و تازہ کرے، ہمیں مسجد کی تعمیر کرنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔